خیر میں اضافے کے لیے واقعاً بڑی عظیم سعادت ہے کہ روزگار کے مقام پر ذکر اہل بیت علیہ السلام کے تمام تر مشکلات کے حل کے لیے، پریشانی کے دوری کے لیے، امام کی ظہور میں تاجر کے لیے، وباء کورونا کے خاتمے کے لیے مل کر بلند در سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم الان اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له علی ذلک، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود پڑھیں مبارک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین تشریف فرمائیں، خداوند عالم ذکر اہل بیت میں ہم سب کے بیچنے کو عبادت میں شمار، الہی آمین۔ اور بانی مجلس یقیناً محمد وآل محمد ہے، جب تک ان کی طرف سے حکم نہ ہو، ان کی طرف سے اجازت نہ ہو، نہ آپ فرش عزا پر بیٹھ سکتے ہیں، نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے عنایت ہے، لیکن بہرحال جنہوں نے سعادت اہتمام کی ہے، دعا ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کی طرح ان کے رزق میں بھی خالق اضافہ کرے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام چہرے آشنا تشریف فرما ہے، قابل احترام چند چیزیں سن لیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں تمام سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ واقعاً موضوع فضائل میں برادر نے کہا کہ زیارت امام حسین پر اور مصیبت شہزادی فاطمہ پر، اس لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں نے کوئی درس تفسیر نہیں دینا، کوئی آپ کو 1 گھنٹے کی تفسیر القرآن کے درس میں بیٹھنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی، بس ایک پیغام ہے جو سورہ عصر سے لے اور اس کے بعد عصر عاشور تک اور جناب زہرا کے ذکر پر اختتام پذیر۔ اگر محترم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بچوں کو یاد سورہ، علامہ صاحب تشریف فرما ہمارے برادر محترم، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ عصر کی قسم یہ انسان خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو؟ عمل صالح اور ایمان، پہلے ایمان لاؤ پھر عمل صالح، یعنی ترتیب کے ساتھ۔ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تمہارے عمل صالح قبول نہیں کیے جائیں گے۔ مشہور و معروف واقعہ اہل سنت کے عالم علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ ایک شخص تھا، امیر المومنین کے پاس آیا، وہ چوری کرتا تھا اور راہ الہی میں خرچ کر دیتا تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا یا علی، شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی یہ چور ہو کر قرآن ناطق کو قرآن سمجھا رہا تھا۔ امیر المومنین نے کہا کیا؟ خدا نے قرآن میں کہا ہے برائی کے بدلے میں 1 برائی، توجہ فرمائیے گا، نیکی میں 1 کے بدلے 10، میں نے چوری کی 1 برائی، نیکی کی 10 ہو گئی، 1 مائنس 9 پھر بھی بچی۔ امیر المومنین نے کہا تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، خدا عمل انہی کا قبول کرتا ہے
جو متقی ہو. کبھی بھی چور کا یا غیر صالح افراد کا عمل قبول نہیں ہے. اسی لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا کہ نیند یقین کی نیند، نوم الیقین خیر من صلاۃ الشک، یقین کی نیند سونا شک والے شخص کی نماز سے بہتر. یعنی انسان تب اپنے آپ کو اعمال صالح کو قبول کرا سکتا ہے جب پہلے مومن. جب تک ایمان کی منزل پر نہیں پہنچتا تب تک اس کے عمل صالح قبول نہیں. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت محترم، ایمان کے مختلف مراحل لیتا ہوں، لیکن میں نے عرض کیا میں آپ منزل پہ لے کے اور بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. یعنی ایمان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان دل کے ساتھ یقین کرے. سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی چیز پر ایمان لانے کا یہ کہ آپ کو یقین ہو دل سے، اس پر اعتماد ہو، اس پہ بھروسہ ہو. اس کے بعد کا مرحلہ ہے زبان سے اس کا اظہار کریں. تیسرا مرحلہ ہے کہ جب آپ نے اس پر ایمان لا لیا اب اعضاء و جوارح وہی کریں جس پر آپ نے ایمان لایا جو وہ حکم. ورنہ ایمان کو کامل نہیں، ورنہ ایمان مکمل نہیں. امیر المومنین کا مشہور معروف جملہ اگر محترم جب یہ انسان خسارے سے بچ گیا تو یہ انسان کا مقام و منزلت کیا ہے؟ تو یہ انسان وہ ہے جو قرب، توجہ کیجئے گا، قرب انبیاء اور قرب آئمہ اس کا مقدر. کس کا مقدر ہے؟ جو ایمان لے آئے، توجہ کیجئے گا، عمل صالح انجام دے. اس کی حدود کتنی بلند ہے؟ سورہ 3 میں چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا نے اس قرآن میں ہر چیز کی خلقت کا ذکر کیا، لیکن کسی بھی خلقت کے ساتھ لفظ حسن، حسن عربی میں بہتر کو کہا جاتا ہے، احسن نہیں لائے. لیکن جب اس حضرت انسان کی بات کی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں کھا کر خدا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. توجہ کیجئے گا جملے پر کہ ہم نے اس انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، یعنی اس سے بہتر، اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے. سب کا اشرف ترین فرد اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے. پھر اسی قرآن میں ارشاد فرمایا یہ انسان جب اپنی اس اشرفیت سے، اپنی احسنیت سے، اپنی افضلیت سے گرتا ہے تو کتنا گرتا ہے؟ فرمایا اسفل السافلین. یہ اتنا گرتا ہے کہ اس سے گرنے سے کوئی چیز گر نہیں سکتی. اب یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنا گرے گا. خدا نے کہا گر گر کر اتنا ہو جاتا ہے کل انعام، یہ تو جانوروں جیسا ہو جاتا ہے. تو دیکھیے گا جملے پر میں زیادہ تر مسلم میں جانا چاہتا ہوں. کل انعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. پھر قرآن نے کہا نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، بل ہم ازل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. توجہ کیجئے گا. اب سمجھ میں قرآن کی ان چند آیتوں سے یہ آیا انسان کی اعلیٰ ترین منزلیت یہ ہے کہ تمام مخلوقات نیچے ہوں، یہ اوپر ہو. یہ انسان کی اشرف اور احسن منزلت ہے. اور انسان کی پست منزلت یہ ہے تمام مخلوقات اوپر ہو اور انسان نیچے ہو. تو اگر انسان کی اس معراج کو دیکھنی ہے، انسان کو زائر حسین کی نظر میں دیکھو. جب یہ چلتا ہے فرشتوں جیسی نورانی مخلوق اس کے قدموں کے نیچے پر بچھوتی. صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ مقام ہے. انسان ایک قدم اٹھاتا ہے، قدم اٹھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی شک نہیں. علامہ صاحب تشریف فرمائیں. اس کا قدم اٹھانے والا وضو کی حالت میں ہو یا وضو کی حالت میں نہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، بائی روڈ گیا ہو، بائی ایئر گیا ہو، بجٹ گروپ میں گیا ہو یا اسٹینڈرڈ گروپ میں گیا ہو، یہ قدم اٹھاتا ہے فرشتے حج کا ثواب لکھتے ہیں. یہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے فرشتے عمرے کا ثواب لکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ زائر حسین. اگر انسانیت کی معراج دیکھنی ہے تو انسان کو زائر حسین کی، لیکن اگر انسانیت کی پستی دیکھنی ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے، انسان کو دشمن زہرا کے روپ میں دیکھو. واہ 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 واہ. انسان پست ترین یہ ہے
یہ در زہرا کا انسان کی معراج ہے. عزیز محترم زائر امام حسین معلوم ہے آپ کو کہ زائر امام حسین کا کیا مقام ہے, کیا منزلت ہے. اس وقت آپ تصور کر سکتے ہیں